بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حصہ سوم۔ ظالم حاکم کے آگے حق بات کہو۔ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کا اعلان کرتے ہوئے ہرگز نہ گھبراؤ، بلکہ اس کے سامنے بھی دو ٹوک بات کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بادشاہ ظالم کے پاس حق بات بولنا افضل جہاد ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے درمیان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ والی مصر احمد بن طولون بڑا ہی شفاق اور خونریز بادشاہ تھا، مگر اس کے باوجود اس کو مقدمات میں ظالم و مظلوم کے درمیان عدل کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کا لڑکا عباس ایک گانے والی عورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اس کا غلام ہاتھ میں ستار لیے جا رہا تھا۔ ایک عالم باعمل نے جو یہ منظر دیکھا تو ایک دم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ سینے میں بیدار ہو گیا۔ غضب و جلال میں بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور غلام کے ہاتھ سے ستار چھین کر زمین پر اس طرح پٹخ دیا کہ وہ چور چور ہو کر بکھر گیا۔ عباس نے غضبناک ہو کر اپنے باپ احمد بن طولون کی کچہری میں اس حقانی عالم پر مقدمہ دائر کر دیا۔ جب یہ علم و عمل کچہری میں پہنچا تو احمد بن طولون نے سوال کیا، کیا واقعی تم نے ستار توڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ احمد بن طولون نے تیور بدل کر بڑے غصہ میں پوچھا، کیا تم کو علم تھا کہ وہ ستار کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، وہ آپ کے فرزند عباس کا تھا۔ احمد بن طولون نے پوچھا کہ پھر بھی تم نے میرے اعزاز کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا؟ عالم صاحب نے نہایت ہی بے خوفی کے ساتھ جواب دیا، عالی جاں، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ایک گناہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور آپ کے اعزاز کے خوف سے خاموش رہوں، جبکہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اس محترم عالم صاحب کی یہ حق نما تقریر تاثیر کا سن کر احمد بن طولون کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا، میں آپ کو مجاز بناتا ہوں کہ آپ پورے شہر میں جو بات بھی خلاف شرع دیکھیں اس کو برباد اور تہس نہس کر دیں، میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں۔ حیات النبی۔ مدینہ منورہ اموی گورنر مروان بن الحکم روضہ منورہ کے پاس حاضر ہوا تو یہ دیکھا کہ ایک شخص قبر انور سے چمٹا ہوا ہے۔ مروان نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور کہا، اے شخص، تجھے کچھ خبر ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے سر اٹھا کر جواب دیا کہ ہاں، میں خوب جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اے مروان، میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں حاضر ہوا ہوں۔ اے مروان، جب پرہیزگار لوگ حاکم بنے تو رونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب نااہل لوگ دین کے ولی بنے تو رونا چاہیے۔ مروان یہ گرم گرم جملے سن کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جنہوں نے مروان گورنر کو جھنجھوڑ کر ڈانٹ دیا، یہ جلیل القدر صحابی حضرت سید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت مولانا شیخ شہاب الدین بن مولانا فخر الدین زاہدی کا لقب حق گو ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ دہلی محمد تغلق بڑا ہی ظالم تھا، مگر ایک دم اس کے سر پر یہ خبت بھوت بن کر سوار ہو گیا کہ سب مجھے محمد عادل کہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت مولانا کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ آپ مجھے محمد عادل کا لقب سے پکاریں۔ یہ سن کر آپ نے نہایت ہی مجاہدانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میں ایک ظالم کو ہرگز کبھی عادل نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر جلادوں کو حکم دے دیا کہ ان کو قلعہ کی دیوار سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ جلادوں نے آپ کو دیوار سے نیچے پھینک دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی قبر شریف قلعہ کے نیچے بنی ہوئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد لوگ آپ کو شہاب الدین حق گو کہنے لگے۔ اسی طرح بادشاہ دہلی محمد تغلق ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی گستاخ بے ادب بھی تھا۔ اپنی سلطنت کے غرور اور گھمنڈ میں کبھی کبھی مسائل شریعت پر بھی جرا و قدا کرنے لگتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا کا فیض منقطع نہیں ہوتا، پھر فیض نبوت کیوں منقطع ہو سکتا ہے؟ اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور معجزہ دکھائے تو اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ مولانا حماد بن نے اسی وقت بھرے دربار میں یہ کہہ دیا، پخانہ مت کھا، کیا بک رہا ہے؟ محمد تغلق نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر کے زبان کھینچ لی جائے۔ چنانچہ جلادوں نے آپ کو ذبح کر کے آپ کی زبان کھینچ لی۔ مبلغ کے 5 آداب۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، امر بالمعروف کے 5 ضروری آداب ہیں۔ نمبر 1، علم، کہ جسے علم نہ ہو اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، اس سے مقصود رضائے الہی اور دین کی سربلندی ہو۔ نمبر 3، جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے، نرمی کے ساتھ کہے۔ نمبر 4، امر کرنے والا صابر اور بردبار ہو۔ نمبر 5، یہ شخص خود اس بات پر بھی عمل کرتا ہو۔ مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو داؤد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں۔ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ حضرت ابو داؤد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرنے لگتے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستارے، اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں۔ طالب علم دین اللہ کی راہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ عالم کو سلام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا ہے کہ اے ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھو نہ ایک حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں
1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔